نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 اور 43 اس میں ارشاد ہے، جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب فرما لیا اور پاک بنا دیا اور سب جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں تم کو چن لیا. اے مریم، تم اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں. شروع سے جو پچھلے 2-3 درس ہوئے اس میں مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات و واقعات بیان چلے آ رہے ہیں، اور پچھلے درس میں زکریا علیہ السلام کا اللہ سے دعا مانگنا اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا. اب یہاں پر مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مزید حالات بیان فرماتے ہیں کہ اور جب کہا فرشتوں نے مریم اے مریم، تو فرشتوں کا ان سے ہم کلام ہونا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نبیہ تھی. جمہور علماء کے نزدیک نبوت جو ہے وہ صرف مردوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے، کسی عورت کو جو ہے وہ نبی نہیں بنایا. تو یہاں پر فرشتوں کا ان سے کلام فرمانا یہ اس طور پر نہیں تھا کہ وہ اللہ کی نبی بن جائے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ اللہ نے تجھے چن لیا. یعنی دوسری عورتوں کے اوپر بلکہ بہت سے مردوں کے اوپر بھی تجھے فضیلت بخشی ہے اور تجھے امتیاز بخشا ہے اور بڑی بڑی کرامات جو ہیں وہ تجھے عطا فرمائی ہیں. ان کی ایک جو کرامات جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس آتے تھے، اس کا ذکر تو پہلے ہی آ چکا ہے. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان سے پیدا ہونا بغیر باپ کے، تو اللہ پاک نے جو ہے ان کو خاص چیزیں اور امتیاز بخشا جو ان کے علاوہ کسی اور عورت کو نہیں ملا. وَطَهَّرَكِ، اور تجھے پاک بنایا. پاک بنانے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانی سے، گناہوں سے تجھے پاک کیا کہ تو جو ہے نیک اور صالحہ اور تقیہ اور برہ ہے، کہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی پاکیزہ اور نیک بندی ہے. اور ایک مطلب پاک کرنے سے یہ بھی ہے کہ عورتوں کو جو احوال پیش آتے ہیں ہر مہینے وغیرہ، تو اللہ پاک نے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز سے بھی پاک رکھا تھا کہ وہ پھر مستقل مسجد میں قیام کرنے کے وہ لائق تھی اور مسجد کی خدمت کرنے کے وہ لائق تھی کہ ان پر وہ حالات نہیں آتے تھے جو دوسری عورتوں پر آتے ہیں، جس کی وجہ سے مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر جو ہے تجھے فضیلت بخشی، تیرا انتخاب فرمایا. تو اس آیت کی وجہ سے جو ہے وہ علماء کا ایک جماعت کا قول ہے، اور جو تحقیق کے بھی مطابق ہے
کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ تمام جہاں کی عورتوں میں اول نمبر پر ہے۔ یہ جو ہے علماء کی ایک جماعت کا بھی قول ہے، اور اگر قرآن و حدیث پر غور کیا جائے تو یہ قول صحیح بھی ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اول درجے پر ہیں تمام کے تمام عورتوں میں۔ روایت حدیث میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آسیہ یعنی فرعون کی بیوی اور حضرت خدیجہ یعنی رسول پاک علیہ السلام کی پہلی بیوی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور پاک علیہ السلام کی جو ایک سب سے چھوٹی صاحبزادی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے تھی، ان کے خاص خاص فضائل وارد ہوئے۔ یہ جو 1 2 3 4 اور 5 یہ 5 عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ احادیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں، اور ہر ایک عورت کو ایک مخصوص جہت سے جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، تو اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے وہ چیز ناگوار ہوتی ہے جو اسے ناگوار ہو، اور جو چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور جو اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ چپ چاپ بیٹھو، بیٹھو۔ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ وہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں گی سوائے مریم کے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آگے ہے۔ بہرحال تحقیق یہ ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس حدیث کی بنا پر جس میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں سوائے مریم کے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی ایک مخصوص فضیلت حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بھرپور خدمت کی، اور اپنا مال بھی جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ لگا دیا۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک مخصوص جہت سے بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی اپنی بیویوں میں، اور جو ہے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کنواری بیوی وہ یہی تھی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کنواری عورت سے شادی کی تھی، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ علم والی، سب سے زیادہ دین کی سمجھ اور فقیہہ وہ جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس باب میں یعنی کہ دین اسلام کی علم کو پھیلانے میں بھی ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، ان کو بھی جو ہے وہ ایک مخصوص فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے ایسے ماحول کے اندر اسلام قبول فرمایا، اور جبکہ وہ فرعون کی جو ہے وہ ماتحتی میں تھی، اور فرعون جو ہے اسلام قبول کرنے والوں کو بڑی تکلیفیں دیتا تھا، ہاتھوں میں زمین پر لٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، اور اللہ نے بیان فرمایا مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کا حال، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنا دیجئے، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات دیجئے، ونجنی من القوم الظالمین،
اور مجھے ظالمین سے نجات دیجیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں میں بہت لوگ کامل ہیں، لیکن عورتوں میں جو ہیں وہ کون کون کامل ہیں؟ چند عورتیں کامل ہیں، ایک مریم بنت عمران اور ایک آسیہ فرعون کی بیوی، اور عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی باقی تمام کھانوں پر۔ تو یہ 5 عورتیں جو ہیں وہ ان کا خصوصیت کے ساتھ احادیث میں ذکر آیا ہے، اور پھر جو ہے قرآن شریف کی اس آیت کی وجہ سے جو میں نے ابھی پڑھی کہ اللہ پاک نے مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم کو تمام جہاں کی عورتوں پر تمہیں انتخاب فرمایا، اس آیت کی بنا پر جو ہے وہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک، کہ اے مریم، فرشتے جو ہیں وہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کیا، اور اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار ہو جا اور اپنی رب کی فرما برداری کرتی رہے۔ فرما بردار تو ویسے بھی تھی وہ، یعنی اس پر قائم رہے۔ واسجدی، اور سجدہ کر، یعنی اپنے رب کے لیے۔ وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو یہاں پر رکوع کا خاص جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بعض یہودیوں نے نماز میں رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا، تو اس بنا پر خاص کر کے رکوع کرنے کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ رکوع کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ رکوع کر۔ اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ رکوع میں جو ہے اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جھک کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر رکوع کا خاص جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اور مع الراکعین، یعنی جس طرح جو کامل رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تو بھی ہو جا، ان کے ساتھ تو بھی رکوع کر، تو بھی اللہ کی عبادت میں لگی رہے۔ آگے پھر جو ہے وہ مزید ان کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔